سر پی ٹی آئی کا دھرنا کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے سر آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال دھرنے کا جانے ہیں، جانے نہ جانے پرویز ہی نہ جانے، دنیا پوری جانے ہے۔ تو بات یہ تھی کہ وہ تو ہمارے بدقسمتی سے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا دھرنا، مجھے تو اس لیے کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو راسخ عقیدہ رکھتے تھے کہ دھرنا جو ہے انتہائی ناکام ہوگا اور اس نے جو ہے یہ بڑا عمران خان کے لیے مشکلات بڑھا کے جائے گا۔ تو وہی ہوا، ناکام بھی ہو گیا اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بھی بڑھا گیا۔ اچھا، آپ کی نظر میں عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، تو سر پھر بشرا بی بی کی یہ جو انٹری ہوئی ہے، ان کی لانچنگ ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کیا سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ چوائس ہی نہیں تھی۔ یہ جو 24 نومبر ہے، یہ عمران خان صاحب کی بہت ہی اپنی ان کی جو محدود یا لامحدود عقل، دانش، فہم، فراست ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ 24 نومبر ہے یہ تاریخ دی تھی۔ اب اور اس کو جو اناؤنس جب کروایا انہوں نے بشرا بی بی سے کروایا ہے یا اس کا پورا اسکرپٹ تھا ان کے پاس تھا، یا انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے کروایا، اور دونوں نے تقریباً ایک ہی طرح کی باتیں بتائی ہیں کہ یہ ضرور ہوگا اور اس میں لوگ آئیں گے، اور سب نے اس کے اوپر کہ 3 لاکھ 5 لاکھ یہ فگر بھی انہیں دیتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی ایمبیشس سی جو ہے ٹارگٹس بھی دیے ایم این ایز ایم پی ایس کو، اور کہا کہ آپ 5-5 10-10 ہزار بندے لائیں۔ تو وہ اس لحاظ سے تو کوئی 20-25 لاکھ بندہ بنتا تھا، لیکن خیال تھا کہ چلو اس میں سے 3-3 4-4 لاکھ آ جائیں گے، 5 لاکھ آ جائیں گے، بس کے سینیریو میں 2 لاکھ بھی آ جائے، کام چل جائے گا۔ میرے نزدیک تو ایسے دھرنوں میں 35-40 ہزار بندہ آ جائے تو وہ بھی ایک قیامت خیزی کا منظر ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ کام پورا نہیں ہوا، لیکن بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہوں گی وہ عمران خان صاحب کے سٹینڈنگ آرڈرز ہوں گے، سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہوں گی، اور جو ان کو بچایا گیا ہوگا، اور انہوں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، ان کو یہی کہا گیا ہوگا۔ انہوں نے ایک وفادار وفا شوار بیوی کی طرح اس پہ عمل کیا، اور ڈی چوک تک عمران خان صاحب کا جو ان کو بتایا وہ ہوگا وہاں پہ پہنچ گئی، وہ بھی پہنچ گئی، اور عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ بھی پہنچ گئی۔ تو اس لیے وہ تو میرا نہیں خیال کہ ہم تو 100 باتیں کریں، جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ایکسپریس ایکسکلوسیو انسٹرکشن ہوگی۔ باقی جو باتیں ان کو منوانے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو، ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم 24 25 26 کو تو دن دہاڑے ان سے میٹنگ ہوتی رہی، اور اس سے پہلے ہی پس پردہ ہوتی رہی ہوں گی، کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ 24 کے حق میں نہیں تھے۔ آپ کو خبریں آتی ہوں گی کہ جو ان کی کمیٹی بیٹھی ہے اور وہ 24 کے حق میں نہیں ہے، زیادہ تر سے مخالف ہیں، ان کو کیونکہ تھوڑا بہت بیر کی جو زمینی حقائق تھے جانتے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ زمینی حقائق مطابقت نہیں رکھتے، اور یہ مزید ہمیں ہزیمت اور پریشانی اور خواری جو ہے وہی ہمیں نصیب بنے گی۔ تو وہ کہتے رہے، اور بہرحال وہی کچھ ہوا جو عمران خان چاہتے تھے، اور بشرا بی بی نے وہ کر کے دکھایا، اور وہ وہاں پہ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا، جب پہلے تو تھا کہ وہ نہیں آ رہی، اور 1-2 دن پہلے خبریں اڑی کہ جی بس ہی ان کا روڈ ختم ہو گیا ہے، پھر کہا ان کی طبیعت خراب ہے، وہ صبح نہیں آ رہی۔ یہ ساری خبریں آتی رہی، اور پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ یکدم جب قافلہ چلا ہے تو قافلے کا حصہ تھی۔ تو میں تو تب سے یہ سمجھتا تھا کہ ان کو وہاں پہ، بلکہ شاید پروگرام بھی میں نے کیے 2-3 روزانہ 4-5 پروگرام، اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ میرا گلا بیٹھ چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر بندہ ڈیسپریٹ تھا کوئی نہ کوئی انواع اقسام کے تبصرے جو ہے وہ نشر کرنے میں، اور جو آگے دیکھنے والے ہیں انواع اقسام کے تبصرے سننے میں۔ تو میں نے تبھی کہا تھا کہ بشرا بی بی اب ایک ایز اے مانیٹر آ رہی ہیں، ایز اے نگران آ رہی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہاں پہ کیا پرفارم کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، تو وہ اس کو محفوظ کر لے،
اور خان صاحب تک پہنچاتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اٹ کوڈ بی انٹائرلی رانگ. اللہ جانتا ہے اصل حقیقت کیا ہوگی. چلے مجھے ذرا سر یہ بھی فرما دیں پھر، اگر آپ نے فرمایا یہ حق بھی ہے رائٹ بھی ہے، ایک جو مشرقی وائف ہے اس نے اپنا رول ادا کیا، کیا یہ رول کنٹینیو رہے گا عمران خان کی بیوی کی حیثیت سے بشرا بی بی کا، یا جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے جس طرح کی اب وہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کی قیادت کو بہت زیادہ ایسے کوئی لفظ بولے، اس کے بعد بھی یہ رول کنٹینیو رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا سیاسی قیادت؟ اگر میرا جو کچھ میں نے عرض کیا اگر یہ سب کچھ درست ہے جی اور چیزیں اسی طریقے سے ہیں اور عمران خان صاحب ہی ڈی چوک تک بندوں کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے، تو پھر تو عمران خان صاحب کو سائڈ لائن پہ کرنا پڑے گا. تو کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے انہی کے دم سے تحریک انصاف کے اندر دم ہے. اگر تو تحریک انصاف بے دم ہو جائے، اگر عمران خان صاحب کا دم نکال لیا جائے، تو میرا خیال یہ ہے کہ بشرا بی بی کا رول اس طرح کی چیزوں میں اسی طرح رہے گا. یہ کیوں ہوا ہے؟ میں ذاتی طور پہ جب انہوں نے 24 تاریخ اناؤنس کی تھی، میرے خیال 13 یا 14 نومبر کو، 8-10 اس سے کوئی 10-12 دن پہلے، تو میں نے اسی دن میں نے اس کو گیج کیا، پرکھا، جانچنے کی کوشش کی، اس کا ناپ تول لیا. تو مجھے جو میرے پہ جو چیز جو ذہن جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ کال 2 وجوہات سے دی تھی، اور دونوں مجھے وجوہات میں وزن بھی لگتا ہے. ایک تو یہ دیکھو گا کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی کثیر رائے عامہ جو ہے عمران خان صاحب کے حق میں ہے، اور آپ بھی پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کو یہاں پہ گھر کے اندر بھی، فیملی کے باہر بھی، دوستوں میں بھی جو کہ غیر سیاسی لوگ ہیں، تو اب پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس وقت ملک کے اندر کس کا توتی بولتا ہے. عمران خان صاحب کا اس وقت پورے ملک کی، بلکہ عمران خان کی سیاست کا توتی بول رہا ہے. تو ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یار میرے حق میں اتنے دنیا ہے، اور ان کو تو یہ بتایا جاتا ہوگا نا کہ سارا پاکستان ہی آپ کے حق میں ہے، تو گھر بندہ مبالغے کا ہمارے یہاں بھائی باپ ہے. تو اس کا وہ کہتے ہوں گے کہ یہ لوگ جو نہیں نکل رہے، اسی وجہ یہ ہے کہ جو میرے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں یہ کمپرومائزڈ ہیں. عمران خان کو یہ تو پتا تھا کہ بہت سارے لیڈر ان کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپلائنٹ ہیں اور کمپرومائزڈ ہیں. انہوں نے جو ہے اس چیز کو جب سامنے رکھا ہوگا تو انہوں نے جو 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 یہ کال کی تھی، تو ایک ان کی اندر کی فرسٹریشن تھی کہ میں اتنا پاپولر لیڈر اور ساری عوام میرے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، تو لوگ نکلیں گا مجھے نکال کے لے جائیں گے. اس لیے اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر ایک اعتماد، ریزولو بہت تھا، خصوصاً جن کو سیاست سے جو بہت دور تھے، بشرا بی بی ہو، ان کی بہن ہو، جن کا سیاسی طور پہ اتنا تجربہ نہیں ہے، نہ وہ اتنی سیاسی جو ہے جانچکاری رکھتے ہیں. بدقسمتی سے وہ تو عمران خان صاحب بھی 0/0 ہے سیاست میں. یہ علیحدہ بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا لیڈر ہو اور اس کو سیاسی اس کی جو ہے اس کے اندر کیپیسٹی بالکل نہ ہو. لیکن اور دوسرا انہوں نے لکھا کہ میں ان لیڈروں کو جو ہے سائڈ لائن کروں، اگر باہر ہوتے تو آرام سے کر لیتے، لیکن رات میں کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہاں ایک صوبہ ہے جس کا وزیر اعلیٰ ہے، تو اسی وہ بڑا اسٹرانگ ہے، صوبے کے طریقہ صاحب صوبے کا صدر بھی ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ہے، اور وہ دن میں عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس کا رابطہ نہیں ہوتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کم از کم اس کے دن میں 2 درجن دفعہ رابطہ ہوتا ہوگا. اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے اس سے پہلے بھی شاید 1 درجن دفعہ ہو، جب وہ ہائیڈنگ میں تھا تب بھی اس کا رابطہ تھا. تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو تھا کہ جی ان کو میں ایکسپوز کروں یا ان کو سائڈ لائن لگاؤں اور بشرا بی بی کو اور آگے کروں، اور تاکہ ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے. تو پتہ چلا کہ لوگ تو وہی نکلے جو علی امین گڈھا پور بڑی اس کے ساتھ اکٹھا کر پائے، باقی بھی نکلے. لیکن میرا تو لٹمس ٹیسٹ میاں والی ہے. پرویز میاں والی میں عمران اتنا پاپولر ہے
کہ بھٹو 1970 میں شاید لڑکانہ میں اتنا پاپولر تھا آج کی تو تاریخ اب میں آج کی تاریخ میں، اور بہرحال ایک اس کا بس میاں والی کے اندر ایک اس کا ہے، وہ میاں والی کی بالکل عمران خان کے لیے ایک اور سائنس ہے اس کی، وہاں کی سیاست کی. تو اگر میاں والی سے بندے نہیں، وہاں موبلائزیشن نہیں ہوتی، وہاں لام بندی نہیں ہو سکتی، وہاں اگر آپ نہیں نکل سکتے اور 200-400-500 بندہ وہاں سے نکلتا ہے، پھر ٹھیک ہے، نامساعد حالات ہیں، رکاوٹیں تھی، اور جو نکلے ان کا بھی کمال ہے کہ وہ جو ہے نا جنگلوں سے پہاڑوں سے اتر کے اور پھر موٹر وے پہ چڑھے ہیں. تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جو کچھ لوگ اکٹھے گئے وہ تو علی مین کنڈا پور کی جو ہے کارکردگی تھی، اور بشرا بی بی کے کہنے پہ یا علیمہ خان کے کہنے پہ تو پاکستان سے 1000-2000 بندہ آ گیا ہوگا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ لاہور سے کوئی بمشکل لوگ انفرادی طور پہ 2-4 درجن بھی جا سکے ہوں. وجہ یہ نہیں کہ جا نہیں سکتے تھے، رکاوٹیں بھی بہت تھی، باہر راستے بند تھے، انٹرسٹی ٹریفک بند کی ہوئی تھی، اور شہروں کے اندر بھی پھر وہ نہیں تھے اس طرح کے مجموعی عمران خان صاحب کے کہ جو آپ جو ہے نا وہ تھے، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے کہ جو کچھ ہو جائے دیوانہ وار لپکتے جائیں گے. تو عمران خان صاحب نے وہ سب کچھ کرا دیا. پھر بشرا بی بی کا ایک اور کام بھی تھا جو میری سمجھ میں آیا کہ وہ وہاں پہ اس وقت مانیٹر کے طور پہ اس جلوس ایسا تھی، یعنی کہ نگران، اور ڈیفینیٹلی وہ یہی مانیٹر کر رہی تھی کہ کوئی بندہ جا کے آخر میں جا کے بینڈر نہ کر دے، بیٹرے نہ کر دے، اور یہ اسی چیز کو واچ کر رہی تھی. لیکن جب انہوں نے پشاور سے نکلے ہیں تو جو لوگ سیاست کی اے بی سی جانتے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف پہ ہے، چاہے میڈیا میں بیٹھے ہیں، چاہے کوئی بیٹھا ہے دوسری سیاسی جماعتوں میں یا اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جو ہے نا معاملہ پتلا ہے، جلوس کوئی امپریسو نہیں آ رہا وہاں سے، کہ 5-7 ہزار بندے، 8 ہزار بندے، اور کسی نے بہت مبالغہ آرائی کر دیا تو 15-20 ہزار بتا دیے ہیں. لیکن تو یہ تو کوئی چیز نہ ہوئی تھا کہ جہاں پہ آپ اتنی محنت کریں، آپ کے پاس ساری سرکاری مشینری ہو اور آپ سب کو حکم دیں، اور اس کو پتہ کہ ہو سکتا ہے نا استعمال کیوں نہ کہ کنڈے بہت ہیں، تو اس میں وہ بہرحال انہوں نے پھر عمران خان کو جا کے جیل میں یہی بتایا ہوگا کہ جی 24 کو 25 کو 26 کو جو میٹنگ ہوتی ہے تسلسل سے کہ جلوس نہیں ہے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں سر، اگر اجازت دیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر آئے تھے وہ عمران خان کے کارکن نہیں تھے، وہ جو حکومتی مشینری آپ بتا رہے ہیں کہ اسی کے سلسلے میں لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کوئی پیڑ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، لیکن جلوس کے ساتھ عمران خان کے کارکن اس تعداد میں نہیں تھے. یا یہ زیادہ بڑا. لیکن میں ایک بات بتاؤں، جو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا طریقہ صاحب کو یا اس کے کارکنوں کو، طریقہ صاحب کو کیا دینا پڑے گا اس کے کارکنوں کو. بڑے سے بعد میں نے اتنا پرجوش، اتنا ولولہ انگیز کارکن دیکھا ہے کسی سیاسی جماعت کا. مذہبی جماعت میں پھر بھی مل جاتا ہے، اور 3 دن آپ دیکھ لیں، یہ کہنے کی بات ہے، بھوکے پیاسے جو بھی ہے وہ تو بیچارے نہیں سوئے نا. لیڈر تو چلے جاتے ہوں گے ہر جگہ، رات کو کسی نہ کسی ساتھ والی جو ہے بلڈنگ میں گھس جاتے ہوں گے، ہر جگہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی چشمہ روشن دل ما شاد ہر جگہ تھا. تو اس میں بڑے مجھے اس چیز نے بڑا باہر کیا ہے کہ ایک عام ورکر جو ہوتا ہے نا، مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے، اتنا جینون ہوتا ہے، اتنا وہ ایک خلوص اخلاص کے ساتھ آپ ملتے ہوں گے لوگوں کو. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جنم ہے. تو آپ ان کے اخلاص کو ڈاؤٹ نہ کریں، ان کی عقل کو پہ ماتم ضرور کریں. تو وہ اس لحاظ سے بڑے پرجوش تھے، خاصی تعداد میں تھے. لیکن اگر 1-2 ہزار یا 3 ہزار اگر ایسے پرجوش ورکر ہوں بھی صحیح، تو ملک جو 25 کروڑ کا ہے، اور پھر آپ اسلام آباد کو فتح کرنا ہے، اور جس کے اندر آپ کا مقابلہ شہباز شریف حکومت سے نہیں ہے، ریاست پاکستان سے ہے. اور ریاست کا مطلب لوگ سارے سمجھتے ہیں کہ آسان اردو میں کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے پھر وہ طریقہ بھی بتا دیں کہ طریقہ کار کیا ہے. عمران خان صاحب نے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اس وقت اور ان کا ووٹ بینک بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر اگر یہ طریقہ کار جو عمران خان صاحب نے 24 کو اختیار کیا وہ کامیاب نہیں ہوا، دوسرا طریقہ کار کیا ہے عمران خان صاحب کی خلاصی ہو جائے، کوئی ریلیف مل جائے، باہر چلے جائیں، یا ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو جائیں؟ میرے نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے پاس طریقہ بچا ہے، کیونکہ
یہ جو ان کے اس کا جو تھا کوئی جو پلاننگ جو میری سمجھ میں آتی ہے کرنی چاہیے تھی، عمران خان صاحب اس طرح کی پلاننگ جو یہ حکمت عملی وضع کرنے میں وہ ناکام کیا رہے، ایسی حکمت عملی ان کے قریب سے بھی نہیں بھٹکی. وہ جو بات آج کرتے ہیں وہ بات ان کو 1 سال پہلے کرنی چاہیے ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ 1 سال بعد یہ جو آج آپ کر رہے ہو، تو یہ اگر آپ مارچ اپریل 2022 میں کہتے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے سے بات کرو، کیوں ناراض ہوں، یا میری بات کرو باجوہ سے. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ سارے ترکش کے سارے تیر چلانے کے بعد کہیں کہ باجوہ میرے ساتھ آ کے بات کرے، تو باجوہ نے کی ہے بات. اور باجوہ بڑا روٹ سے عمران خان کے ساتھ سپٹمبر 2022 میں. عاصم منیب تو روادار ہی نہیں ہے، وہ تو کسی سے بات کرنے کے روادار نہیں ہے. وہ جا یہ کہ عمران خان صاحب کو تو نام وہ کانوں کے قریب ہی نہیں بھٹکنے دیتے، کسی کو ضرورت نہیں کہ عمران کا نام ان کے سامنے لیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں تو ان کے سوچنے کی، میں یا آپ سوچ کے کر ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو کام انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے لیے مسائل بڑھا دیے ہیں. میں تو کالم اس سے پہلے لکھ دیا تھا، میں نے کہا ضرور ناکامی دیوار پہ لکھی ہے، اور آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے مجھے لگتا ہی ہے کہ ابھی سیاست جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہو جائے گی. اب اس کا فائدہ جو ہے بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کو بھی نہیں ملا. اس کی بینیفیشری اسٹیبلشمنٹ خالی وہ اور مضبوط ہو گئی ہے. اور یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو جائے اور سیاسی جماعتیں ویسے ڈیزرو بھی نہیں کرتی. جس طریقے سے انہوں نے یہ حکومتیں لی اور نوکریاں کی ہیں اور اپنے ہی ووٹرز کو دھوکہ دے کے انہوں نے حکومتیں لی ہیں، تو وہ تو اللہ الحمدللہ ڈیزرو بھی نہیں کرتی. لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے یار معاملات سیاسی جماعتوں کوئی ملنے چاہیے. عمران خان صاحب کی جو بلنڈرز ہیں اس کا فائدہ ان کو ملنا چاہیے. تو ان کے ہاں کھ نہیں آیا. اسٹیبلشمنٹ بڑی مزید مضبوط ہو گئی ہے. بلکہ جو ہے شہباز شریف صاحب نے تو کل پھر جوش خطابت میں فرما دیا کہ ہم یک جان دو کالب ہیں. تو میں نے وہیں پہ ٹی وی کے سامنے کہا چشم بدو اللہ پوری نظر سے بچائے، اتنے اچھے تعلقات ہیں کئی زمانے کی نظر ہی نہ لگ جائے. سر وہ کیا کریں، آپ چوری صاحب کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتے نا 10 دفعہ ہم آپ کو وردی میں مرتہب کریں گے، کوئی نہ کوئی نیا جملہ تو آنا ہوتا ہے نا سر. نہیں آپ چوری صاحب سے ہمارے لیڈر کا چوری صاحب مقابلہ نہ کروائیں. جی میں وہی تو کہہ رہا نا، کوئی نیا جملہ تو متعارف کروانا ہے نا، وہی جملہ تو نہیں دہرانا ہم نے. سر مجھے ذرا یہ بتائیں، پچھلے دنوں ہم نے یہ سنا کافی تواتر سے کہا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو باہر بھیج دیا جائے، سعودی عرب کا نام آ رہا تھا. پھر بشرا بی بی کا اچانک ایک ایسا بیان جس کے بعد ہوا ہی بدل گئی. اس بیان کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی جو بشرا بی بی نے فرمایا ان دنوں میں سعودی عرب کے بارے میں کہ وہ آپ کس کو اٹھا لائے ہیں اور کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور مجھے کوئی ہمدردی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ آپ لوگ سارے بٹھا دیتے ہیں اور میری عمر کو دیکھتے کہتے ہیں جی میں آپ تبصرے کروں تجزیے کروں، حالانکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھے تجزیے کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، یہ عمران خان صاحب کی اڑان اتنی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے سعودی عرب کا نام شاید اس لیے لیا ہو کہ جی سعودی عربیہ پاکستان کو کسی نے بتایا ہوگا کہ اکانومی پک کر رہی ہے، اس کانٹیکسٹ میں لیا ہو. کیونکہ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ کو بھجوا دیا جائے تو اس بیان سے تو ان کے مسائل اور بڑھ جائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو تو جو ہے وہ کیا سرور پیلس کے اندر رہنے کی اور وہاں آزادی کی مکہ مدینہ جانے کی ان کے ساتھ پاس شاید وہ بھی نہ ہو جب ان کو سرور پیلس میں رکھا جائے. میں تو بہتوں کو جدہ میں پارک ہوتے دیکھا، بڑے بڑے ہیڈ آف سٹیٹس جو اسلامی دنیا کے افریقن کنٹریز کے، تو لوگ وہاں پارک کر دیتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، وہاں سے نہ بندہ کو ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے، اور وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ 5 اسٹار جیل ہوتی ہے جو بندہ جو ہے کر ساری نہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے کیا ہوگا بشرا بی بی نے، وہ یہ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی یہ ہوگی کہ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائے. اگر یہ کیا تو میرا خیال ہے خام خیالی تھی، نااہلی تھی، نالائکی تھی، کیونکہ اس سے کوئی خراب نہیں ہوتے اور کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ بھی بات عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر انہوں نے نہیں کی ہوگی. اچھا یہ بات، ہاں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اجازت، جو کچھ ہوا ہے عمران خان صاحب
سے انہوں نے کہا ہے کہ میں کروں یا نہیں کروں, کیونکہ ان کی ملاقاتیں کم ہے نا, کوئی ان کو پیغام لا رہا ہوگا نا عمران خان کو تک. تو یہ تو باتیں, عمران خان کی لیکن یہ ساری باتیں ڈی چوک ہو یا سعودی عربیہ کے خلاف بیان ہو. تو سر پھر یہ بات اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو پھر سنا ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت اس بات پہ حکومت کے ساتھ متفق سی کہ اسلام آباد سے باہر جلسے گاہ کا جو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, لیکن بشرا بی بی نہیں مانی اکیلی, وہ تنہا ہی ڈی چوک لے کے آنا چاہتی تھی. تو پھر یہ بھی عمران خان کی مرضی ہوگی؟ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں, میرے خیال ہے یہی بات تو میں نے آپ کو شروع میں کہہ دی ہے کہ عمران جی, خان صاحب کا سٹینڈنگ آرڈر ہوگا, کیونکہ یہ اسٹینڈنگ آرڈر مجھے ہو. جو بیانات ہیں نا, اس کے اعلانات, یہ 24 نومبر کا اعلان علیمہ خان نے کیا اور بشرا بی بی نے کیا, یہ کیا بالکل ٹھیک تھا. ہے, بالکل کیا یہ بشرا بی بی نے اور علیمہ خان نے. سر علیمہ خان صاحبہ کیوں چوائس نہیں ہے عمران خان کی؟ کیا وہ زیادہ کم متنازع لفظ استعمال کیا جائے؟ بہن ہے, ہمدردیاں ہیں, بہت سارے لیڈران آلریڈی ان سے رابطے میں ہیں, پرانے ان کے آپس میں تعلقات ہیں, بہنوں کی عزت بھی لیڈران کا. تو کیا علیمہ خان زیادہ بیٹر چوائس نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیڈ کرنے کے لیے اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ لیڈ تو نہ بشرا بی بی سے شاید کروائیں نہ علیمہ خان سے کروائیں, لیکن دونوں گائے بگائے اپنا ایک رول تو ادا کر رہی ہیں. کچھ چیزوں میں کبھی علیمہ خان کا رول سامنے آ جاتا ہے, کچھ بشرا بی بی کا. ابھی تک مجھے ایسی بات کانفلکٹ والی نظر آئی نہیں ہے, یا جو کہتے ہیں مفادات کا ٹکراؤ یا جی, کوئی کانفلکٹ مجھے نظر نہیں آتا. بشرا بی بی اور علیمہ خان میں مطلب عمران خان ہی, مطلب میں آپ کو بھی فیڈ کر رہا ہوں, ایک دوسرے بندے کو کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ دونوں کی اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو, لیکن جب آپ باتیں میرے بارے میں جو کچھ عام کر رہے ہیں تو وہی ہیں جو میں نے آپ کی ہوئی ہیں, تو اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. دونوں ایک ہی طرح کی اور کمپلیمنٹ کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں, مطلب سپورٹس برات ان کی باتیں ان کے ساتھ, اور وہ سارا جو ہے اپنے اپنے رول انہوں نے لیے ہوئے ہیں, عمران نے دیے ہوئے ہیں ابھی تک. تو عمران یہ نے لیکن رول یہ کہ آگے نہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ علیحدہ بات ہے. جب چیزیں, کیونکہ کئی دفعہ چیزیں جب انفولڈ ہوتی ہے نا, اب کسی کو نہیں پتا کہ تحریک انصاف عمران خان سمیت, میرے سمیت, عمران خان سمیت, میں دوبارہ دہراتا ہوں میرے سمیت, کہ تحریک انصاف اب کس طرف جائے گی, کیونکہ ابھی وہ وہاں پہ عمران خان صاحب کو تو اگر پوری انفارمیشن ہی نہیں ہوگی, اور یہاں جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اور جو لوگ جن کے پاس تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے, جانکاری ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے سنسنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے آخری 2 سوال ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کافی کا ایک سپ لے لیں, کیونکہ آپ مسلسل بول رہے ہیں اور میں نے ساتھ ساتھ دال گاتا جا رہا ہوں اور جی میرے خیال میں یہ, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا گلا بھی خراب ہے, تو ساتھ ساتھ یہ بھی چلنا چاہیے, اور سوال کے درمیان میں آپ لے سکتے ہیں سر, آپ کی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے. اچھا سر یہ بھی فرما دیں, کیونکہ اب جو سب سے زیادہ ہاٹ اس وقت جو چیز چل رہی ہے, جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ضرور آئے تاکہ سننے والوں کو کم از کم ریالٹی کا بھی پتہ لگے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈران مختلف دعوے کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے, اتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان کے ساتھ مرڈر ہوئے ہیں, یا تعداد سووں میں بتائی جا رہی ہے, کسی جگہ پہ ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے. اصل حقیقت ہے کیا؟ آپ تک کیا خبر ہے سر اس پہ؟ میں اس کی تھوڑی سی ایک مثال دے دوں. جی سر. مجھے میرے خیال میں جگنو محسن میری بہن ہے, وہ جی انٹرویو کر رہی تھی, بڑا اچھا انٹرویو کرتی ہے ماشاء اللہ, مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ انٹرویو کیا. اس طرح افتخار احمد جو ہے انہوں نے انٹرویو کیا, دونوں میں ایک سوال جو کامن تھا, تو اس سے میں ریفرنس دے رہا ہوں. تو یہ کہ جی بھٹو کو جب پھانسی ملی ہے تو آپ اب کیا سوچتے ہیں آج کے دن کہ وہ صحیح ملی ہے یا غلط ملی ہے؟ تو میرا جواب یہ تھا کہ بھٹو اگر زندہ رہتا تو مجھے مرنا تھا, اور اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو بھٹو کو مرنا چاہیے تھا, تو میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک آج ہے, میں یہ یہی سمجھتا ہوں کہ پھر ویسے حالات ہوتے تو میں پھر بھی یہی کہتا کہ یہ بھی, کیونکہ آپ اس حالات کو دیکھو, اپنے آپ کو وہ کیا کہہ رہے ٹائم مشین میں ڈال کے ادھر لے جائے نا, جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو ہماری زندگی جیرن ہو چکی تھی بھٹو صاحب وقت میں. میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا, زبان طالب علمی کی بات بتا رہا ہوں. تو جی کرائسس یہ ہے جی کہ اس وقت یہ جو ڈی چوک پہ آئے تھے نا, ان میں سے ایک فریق کو مرنا تھا,
شکر کریں کہ کوئی فریق بھی اس طرح نہیں مرا. میں دوبارہ دہرا دوں, ڈی چوک آنے کا مطلب یہ ہے جس کا پتہ ہے کہ جی وہ ریڈ لائن بھی ہے اور وہ ایک نو گو ایریا بھی ہے اور اسے کنٹینر پہ, تو جب یہ آ گیا وہاں اس سے پہلے ان کو بڑی رائے دی انہوں نے, آخر تک منتیں ترلے کی کہ آپ سنجانی چلے جائیں. تحریک صاحب والے بھی اپنی بات کا مجھے اپنی لیڈرشپ نہیں کی, لیکن جس نے منتیں ترلے کی ہیں ان کو تو گالیاں پڑی, ان کی تو عقل پہ ماتم کیا گیا, اور جو لوگ ڈی چوک کا نعرہ بلند کر رہے تھے ان کو رفت ملی, ان کی عزت اور وقار ساتویں آسمان کو چھونے لگ گیا کہ یہ ہے نا لیڈر. اب آئیں گے نا بتائیں, تو ڈی چوک پہ اگر وہ آتے تو اس میں سے پاکستان کی جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہے یا یہ مرتی یا تحریک انصاف مرتی. یہ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں, ایک فریق کو مرنا ہے. کیونکہ آپ جب آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سارے پروٹوکول رکھے جاتے جو آپ کو اپنے گھر کے اندر چاہیے کہ میں چار دیواری میں ہوں, مجھے کیوں مارا گیا. آپ نہیں تھے, آپ ایسی جگہ پہ پہنچنا چاہ رہے تھے جس پہ انہوں نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلا رکھی تھی. فوج کے بعد ربر بلٹس نہیں ہوتی, سارے میسج آپ کو دیے. یہ نہیں کہ فوج کو لڑوانا تھا, نہ لڑوایا انہوں نے, نہ لڑواتے, زیادہ رینجز آگے کر دی جو کہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے ہوتی ہے. تو اس سے ایک نے مرنا تھا. پرویز بیٹا میری بات سنیں کہ یہ چوائس نہیں تھی, تحریک انصاف نے یہ چوائس کی. اور پھر آپ کا سلوگن کیا ہے, مارو یا مر جاؤ, یعنی کہ یا آپ نے مرنا تھا یا مرنا تھا. پھر آپ کہہ کے کیا ہے کہ ہمارے جنازے پڑھ لو. بھلے سے یہ بڑے سے موٹیویشنل تقریر ہو, بھلے سے بڑھ کے ہوں, لیکن جب آپ نے لائیو ٹی وی پہ کروڑوں لوگوں کو یہ سنا دیا کہ کفن باندھ گئے ہوں, تو پھر اس کا یہی نتیجہ نکلا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تحریک انصاف کچھ کہتی رہے, ان کے غیر ملکی آقا کچھ قسم کا پروپیگنڈا کرتے رہے, انڈین میڈیا کچھ بکواس کرتا رہے, ویسٹرن میڈیا کچھ اپنا گند ڈالتا رہے. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے اسے بہت زیادہ میں خود اپنے جلوسوں میں دیکھ چکا ہوں, 70s میں ہر وقت دیکھ چکا ہوں. جو مشرف کے وقت میں وہ بھی میرے پاس کون سا دن تھا مجھے یاد نہیں ہے, 9 میں تھا یا 8 میں تھا, جب کراچی گئے تھے چیف جسٹس, تو وہاں یہ سارے ہم دیکھ چکے ہیں. ہمیں یہ نہ بتائیں اس ملک میں کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مقابلہ اسیلشن ہے, پتہ ہے کہ آپ نے اسیلشن فتح کرنا ہے, پتہ ہے کہ آپ کئی دفعہ جی ایچ یو کے اوپر دعویٰ آپ نے بولا ہے. اب عمران خان کہتا ہے 9 مئی میں نے نہیں کرایا, اب کہے گا کہ میں نے 24 نومبر نہیں کروایا. بالکل نہیں کروایا آپ نے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ 9 مئی سے پہلے جو تقریریں کی ہیں آپ کے ورکرز کو کیا آپ نے اکسایا ہے. آپ نے جو اکسایا ہے, میں کہتا ہوں کہ جب میں ورکر کو اکساتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا موقع ہے تو یہ کر دینا, پھر باقی تیار تھے. اور اگر آپ کو گھیر کے لائے گئے ہیں ایجنسی تو لاتی ہوں گی. میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر جو علی مین گنڈا پور جو قافلہ لا رہا تھا اس کے اندر 8,000 10,000 بندے تھے اور 1,000 ایجنسیز کا نہیں تھا, تو ایجنسیز پہ نالائق ہیں, دفتر بند کر دیں. ان کا کام کیا ہے؟ اگر ایجنسی آپ کے جلوس میں جلسے میں نہیں ہے, اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ 100 سال کی کہانی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ ہر ملک سمجھتے ہیں نا کہ ٹیکنیکلی مطلب ٹرمپ اپنے ملک کا کہہ دیا تو ٹرمپ کو جو گولی لگی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ عام آدمی نے کی ہے, ڈیپ اسٹیٹ نے کی ہے. تو اس لیے وہ علیحدہ بات ہے, وہ تو ہم ادھر کسی اور طرف چلے جائیں گے. تو آپ جب لے آئے تو آپ کو لے آئیں گے تو پھر اپنی حماقت کے اوپر آپ جو ہے اس کو انجوائے کریں کہ آپ اتنے احمق تھے کہ آپ کو ڈی چوک پر گھیر کے لایا گیا. پھر آپ سے بال بیرنگ, آپ کے پاس اسلحہ تھا اس جلوس میں, آپ کے پاس ڈنڈے تھے کیلو والے, آپ کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. پھر آپ کا پورا بیک گراؤنڈ ہے تحریک انصاف کا, پرتشدد جو ہے جلوس جلسوں کا. آپ تو 2016 میں جاتی ہوں میں نواز شریف صاحب گھر جانا چاہتے تھے,
ان کے اتنے حوصلے بلند ہو گئے تھے. عمران خان صاحب کو میں نے پیغام بھجوایا, میں نے کہا حضور اس کو میری طرف پیغام دے دو, اس طرح کہنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم جاتی عمرہ گھر کے اندر گھسو گے نا تو یہ کوئی لنڈن نہیں ہے. اگلوں بندوں نے زمان پاک کے ایک ایک کمرے کی پیمائش لے کے باہر آنے ہیں. نواز شریف کو لاہور کے اندر انڈرمائن نہ کرنا, کسی کو گالیاں نکلوانا کون سا مسئلہ. میں 3 درجن بندے اٹھا کے آپ کے اوپر, آپ نکلے, آپ کتوں کی طرح آپ کے اوپر بھونکنا شروع کر دو. یہ کون سے کمال کیے ہوئے ہیں ان کو اپنے کمالات عالیہ اور سی وی بنائے ہوئے اپنے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ if you live by the sword you die by the sword, تلوار کے زور پہ زندہ رہنے والا بندہ جو ہے, تشدد کے زور پہ زندہ رہنے والا بندہ جو ہے وہ تشدد ہی کی نظر ہوتا ہے. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا آخری سوال بھی ہے, اور یہ اس لیے میں آپ سے اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف صبح سے لے کے شام تک دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ جو 1 لاکھ کراس کر گئی ہے. ان حالات کے اندر بھی ایک برادر ملک کا صدر اپنے 70 رکنی وفد کے ساتھ اسلام آباد میں موجود تھا. شہباز شریف صاحب ایک دن سعودی عرب ہوتے ہیں, دوسرے دن باکو ہوتے ہیں. کیا عمران خان کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ پاور ہے, اس کو لوگ اس وقت پسند کر رہے ہیں, وہ پاپولر ہے, وہ سارا کچھ ایک طرف, اور وہ جو رویہ عمران خان صاحب کا, اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب اپنی ضد میں لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے, تو دونوں میں سے جیتے گا کون سر؟ پرویز یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ ہے. عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ جو جس طریقے سے سیاست انہوں نے کی ہے تو بہت جلدی خرچ ہو جائے گا. ہو سکتا نہ ہو, میں تو مستقبل کی پیشن گوئی کر رہا ہوں نا جی. اور میری دلی خواہش ہے کہ خرچ ہونے سے پہلے اس کا اندر باہر لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے. لوگ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ حضرت علی حجویری عمران خان رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں, 900 سال پہلے انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا تھا. مطلب ان کے بارے میں ایک حقیقت ہوگا یاد ہے, لیکن میرا ایشو ہے یہ نہیں. لیکن میں یہ بتاؤں کہ جو حکومت ہے یہ کسی بھی خوش فہمی میں رہے, یہ خرچ ہو چکی ہے. حکومتیں کبھی ترقیاتی کاموں سے سیاست نہیں ان کی پنپتی. شوکت عزیز چلو اس کو چھوڑے, وہ تو غیر سیاسی آدمی تھا. اور الہی صاحب کا دور آپ آتے ہیں تو آپ کو لوگ بتاتے ہوں گے کہ اچھا معقول دور تھا, پاکستان میں خوشحالی تھی. 2008 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ کیونکہ سیاست ڈوبی ہوئی تھی. مشرف کا مورا بن کے سیاست ڈوب جاتی ہے. عمران خان کی اپنی کیا حال تھا جی. اور پھر جب باہر نکلا اور اسی سیاست جو ہے اتنی پاپولر ہوئی ہے تو کیا عثمان بزدار نہیں تھا؟ لوگ کیوں نہیں یاد کرتے عثمان بزدار کو؟ فرح گوگی کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ کرپشن کا انہوں نے, میں پاکستان کی تاریخ میں جو کرپشن دیکھی نہیں عمران خان کے دور میں تھی, اتنی نائل ہی نہیں دیکھی. نواز شریف صاحب کرپشن انٹرنیشنل, وہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو ہر سال ریٹنگ ہوتی ہے کرپشن انڈیکس, ریکارڈ 116 پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہم 116 کرپٹ ملک تھی. عمران خان ریکارڈ لے گئے, اس سے پہلے 138 139 پر پہنچا تھا زرداری صاحب ڈاٹ میں. عمران خان اس کو 142 پہ لے گئے. کس مد میں اس کے پاس ہے, کون سا عمل ہے جو دفتر میں کہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے, کارنامہ پیش کرے؟ کوئی ڈیم, کوئی چیز, کوئی کارنامہ جو اپنے گھر کے اندر سجا رکھے اس کا سرٹیفکیٹ رکھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست کی جو پاپولیرٹی اور پاپولیرٹی ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. ایوب خان کو جب لوگوں نے گھسیٹ کے گھر سے باہر نکالا تھا, اقتدار سے باہر نکالا تھا, وہ اپنا 10 سالہ ترقیاتی جشن منا رہا تھا. آپ کے بزرگوں کو بتا کے گئے ہوں گے کہ, یا ان کے بزرگوں کو بتا کے گئے ہوں گے کہ ایوب خان نے جو ترقی کرائی, پاکستان میں انڈسٹریل بیس لگایا, پاکستان کی ایگریکلچر کو جن سونگ چھوٹے میں بنایا, پاکستان کو 2-3 ڈیم بنا کے دیے, منگلا ڈیم بنا کے دیا, وارسک ڈیم بنا کے دیا. یہ عام چیزیں نہیں تھی جو وہ دیکھے گیا, لیکن لوگوں نے گھسیٹ کے نکالا. یہ ترقیاتی شرکیاتی ٹھیک ہے, اس کا بھی آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے 10 میں سے, لیکن اب پاس ہونے کے لیے 8 نمبر چاہیے, اور اس کے لیے نیریٹو چاہیے. بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا سیکنڈ فیڈر ہو کے, اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہو کے آپ کو کوئی بیانیہ نہیں ہے. آئیں بس ٹھیک ہے, نوکری کریں, انجوائے کریں, جائیں. اب یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سچ آنکھیں بھامڑ بلد ہے. مطلب میں تو اسے کہتا ہوں کہ شاید سمجھ آ جائے, لیکن میرے نزدیک
آج کی سیاسی جماعتیں بشمول عمران خان کس سے پارین ہے؟ عاصم منیر اور نو عاصم منیر. ملکوں میں کوئی 2-4 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، 8-10 سال بعد شاید ہم نہ ہو، لیکن یہاں دیکھ لیں گے کہ یہ ایک